بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مضمون پڑھیں گے۔ مضمون کا عنوان ہمارے سامنے تعلیم نسواں ہے اور ملکی ترقی۔ تعلیم نسواں اور ملکی ترقی۔ تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مضمون میں ملکی ترقی میں عورتوں کی تعلیم کا کیا کردار ہے، کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے ہے یہ مضمون بہت بار مختلف بورڈز کے اندر پوچھا جا چکا ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے گا، یہ اہم ترین مضامین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، نسواں نسواں کا لفظ نساء ان کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی عورت کے ہیں۔ چنانچہ تعلیم نسواں کے معنی عورتوں کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی سی محسوس ہوئی، تو اللہ پاک نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ گویا یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی وجود زن سے مراد عورت کے وجود سے، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ لیکن اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ اہل یونان اسے سانپ سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ کسی نے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کی بیٹی اور امن کی دشمن کہا ہے۔ بیٹے کی ولادت پر باپ کا ماتھا مسرت سے دمک جاتا تھا، اور بیٹی کی ولادت پر باپ کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی تھی۔ جاہل باپ اپنی لخت جگر کو اپنے ہی ظالم ہاتھوں سے زمین کے گڑھے میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کی طرف بتایا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں زندہ بیٹیوں کو جو ہے وہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ درگور کرنا، قبر میں اتار دینا۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، عورت کے تقدس کو بحال کیا۔ تقدس اس کی عزت، اس کے مقام اور مرتبے، اس کی پاکیزگی، ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس کے حقوق مقرر کیے۔ بیٹی کو رحمت قرار دیا، وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا۔ اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں مرد و زن دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح گاڑی پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اس طرح مرد اور عورت دونوں ایسے ستون ہیں جن کے بغیر، باہمی تعاون کے بغیر عمارت کا کھڑا ہونا ممکن نہیں۔ خالق ارض و سماوات نے انسان کی تخلیق جوڑے کی شکل میں اس لیے فرمائی کہ دونوں مل کر زندگی کا نظام چلائے۔ مرد اور عورت دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ مقرر ہیں۔ اپنے فرائض اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم ایک انمول سرمایہ ہے۔ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ انسان نیکی اور بدی میں تمیز علم کے ذریعے ہی سے کر سکتا ہے۔ علم کی بدولت ہی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ علم ہی کی وجہ سے عزیز طلبہ ہے کہ علم نے ہر دور کے اندر جو ہے وہ انسان کو عظمت سے سرفراز کیا ہے۔ علم کے بغیر انسان زندگی صحیح طور پر نہیں گزار سکتا۔ علم حاصل کرنا جیسے مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کو بھی تعلیم میں اسلام کی تربیت میں شریک کیا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مشہور اور آسان حدیث ہے عزیز طلبہ، اس کو یاد کیجیے گا، اور بغیر اعراب کے اسی طرح آپ لکھ لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو درست یاد نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، آپ ترجمہ درست طور پر یاد کر کے لازمی لکھیے گا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔
یعنی عورتوں کے لیے ایک دن خاص کیا ہوا تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ سے دین کی باتیں سیکھتی تھی اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھلاتی تھی۔ اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ علم کی بدولت عورتوں نے اسلامی تاریخ میں، اسلامی دنیا میں وہ ترقیاں حاصل کی ہیں اور روحانیت کی اس درجہ تک پہنچی ہے کہ جس درجہ تک اس زمانے میں ہزاروں مرد نہیں پہنچ پائے۔ عورت اپنی زندگی میں تین روپ کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے: بیٹی، بیوی اور ماں۔ یہ تینوں کردار کسی گھرانے کے لیے روشنی کا مینار تصور کیے جاتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ عورت ان تینوں کرداروں میں مثالی روپ کی حامل ہو۔ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے تو وہ ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسرال کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ بیوی کو ہی اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر خاوند کا حق ادا کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون اپنے خاوند اور دوسرے اہل خانہ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ مطمئن اور خوش رکھے گی، جبکہ ایک جاہل عورت گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دے گی۔ تعلیم یافتہ بیوی گھر کے حالات ناسازگار ہونے کی صورت میں نہ خاوند کا ہاتھ اٹھا سکتی ہے، خاوند یا بچوں کی بیماری کی صورت میں وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی بیوی حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہے۔ جب عورت ماں کا روپ دھارتی ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا سکتی ہے۔ داناؤں کا قول ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مغربی مفکرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ یہ عزیز طلبہ حوالہ جاتا ہے، انہیں اچھی طرح مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا، اور لکھنے کا طریقہ پچھلے مضامین میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ انورٹڈ کاماز میں انہیں لکھیے گا اور مارجن لائن سے دونوں طرف سے اسپیس چھوڑ کر یہ درمیان میں اسی جگہ پر اتنے حصے میں آپ لوگ لکھیے گا۔ ماں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماں اس صورت میں وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جب پہلے خود اس کی تربیت ہوئی ہو۔ یہ نیچر ہے، نیچرل بات ہے، یہ قدرتی طور پر یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہمیشہ زبان میں اثر اسی شخص کی زیادہ ہوتا ہے جو خود اپنے کہی گئی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو، اور اگر والدہ تربیت یافتہ ہوگی تو وہ آگے تربیت اچھے طریقے سے کر سکے گی، پڑھی لکھی ہوگی، اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے گی، سمجھا سکے گی۔ تربیت کا ایک طریقہ ہے اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی۔ غیر اسلامی طریقے سے کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی انسانی سیرت عمدہ نہیں بن سکتی۔ اگر ماں اسلامی ذہن کی حامل ہوگی تو لا محالہ اولاد پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ اگر ماں پنجگانہ نماز پڑھتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اچھی باتیں کرتی ہے، تو بچہ اس کی ساری ادائیں اپنے ذہن میں اتارتا چلا جائے گا۔ ماں اگر سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، تو اولاد میں بھی سچائی جڑ پکڑے گی۔ بقول شاعر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جو ابراہیم علیہ السلام کے فرامین کی پیروی کی تو اس میں ماں کا بہت بڑا کردار تھا، جنہوں نے ان کی اچھی تربیت فرمائی۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچی۔ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب کافر کے سفر پر جانے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس آئے، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس اشرفیاں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی تھی۔ اس سچ بولنے پر سب ڈاکو متاثر ہوئے اور تائب ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ، نیک سیرت اور سلیقہ شعار ہے، سلیقہ مند یعنی گھرداری کے اصول جانتی ہے اور گھر کو چلانے کے جو ہے وہ بہترین طریقے جانتی ہے، تو اس کی اولاد بھی انہی اوصاف سے آراستہ ہوگی اور ان کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ماں کی گود میں پرورش پائے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف ملک کے
مہذب شہری بنے گا اور اپنی اچھی عادات و اطوار سے دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ماں ان پڑھ، جاہل اور پھوڑ ہے، غیر سلیقہ شعرا اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کی عادات و اطوار کو سنوار سکے گی۔ ثابت ہوا کہ عورتوں کی تعلیم اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ پیمانے پر نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گو مردوں کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، گو مردوں کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، پڑھ جائے جو خاتون تو نسل سوار دے۔ یعنی مرد کی تعلیم مانا کہ بڑی ضروری ہے، لیکن عورت اگر پڑھ جائے تو وہ نسلوں کو سوار دیتی ہے۔ یعنی وہ مرد کی تعلیم میں، جیسے عزیز طلبہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کی تعلیم کو فرد کی تعلیم کہا گیا ہے۔ اب جتنا بچہ ماں سے سیکھتا ہے یا ماں جس قدر سکھا سکتی ہے اتنا وقت، اتنی تربیت کے معاملات وہ باپ کے ساتھ طے نہیں پا سکتے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کا حقیقی مقام واضح کیا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنا پڑے تو ایسا کر سکتی ہے۔ اب یہ صرف اس عورت میں ممکن ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو، ان پڑھ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے بہترین اور معزز پیشہ گرلز اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کو پڑھانا ہے۔ اس طرح معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور خدمت خلق بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ 1 گھنٹہ میں 50 لڑکیوں کو تعلیم دے گی تو اس کی قوم کی 50 بیٹیاں علم کے نور سے منور ہوں گی، جو آئندہ نسل کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں گی، بشرطے کہ پروفیسر یا لیڈی ٹیچر صحیح تعلیم دے۔ اس کے علاوہ نسوانی امراض کے لیے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی خواتین کے جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی خواتین کا ہونا ضروری ہے، تاکہ باپ پردہ طریقے سے خواتین کے سطر کو، خواتین کی جو ہے وہ بیماریوں کو اس پردے کے ساتھ جو شرعی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکے یا ان کا علاج کیا جا سکے۔ کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورتیں بآسانی تفصیل سے اپنے امراض بیان کر سکتی ہیں جن کو مردوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوط اسپتالوں میں، مخلوط یعنی جہاں مرد و زن، مرد اور عورتیں، خواتین سب لوگ جو ہے وہ ہوں، وہاں مردانہ وارڈ کے لیے وارڈ بوائے اور زنانہ وارڈ میں نرسوں کا تعین ضروری ہے۔ ہماری نامور مسلم خواتین کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے دوران جنگ زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ان ملازمتوں کے لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن یہ تعلیم شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہو اور مخلوط تعلیم نہ ہو۔ حکومت عورتوں کے لیے ایک الگ تعلیم کا بندوبست کرے، مکمل پردے کا انتظام ہو۔ اگر شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ عورت بجائے معاشرے کی ترقی کے تنزلی کا باعث بنے گی اور بے حیائی پھیلے گی۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی روح سے مرد و زن علیحدہ تعلیم حاصل کریں، ان کا مل کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور نامناسب ہے، جس کی وجہ سے بہت سی جو ہے وہ خرافات پیدا ہوتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور گناہ اور زنا اور اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ غیر اخلاقی بیماریاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ اور توضیح طلبہ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ عورت کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹریوں میں ملازمت کرے۔ مرد اور عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تعلیم نسواں کا بنیادی مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کرنا ہے اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ گھریلو زندگی کو صحیح طور پر قائم کر سکے، استوار کر سکے۔ تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ یعنی عورت کو تعلیم دلوانے کا مقصد گھر کو روشن کرنا ہے، نہ کہ محفلوں کو روشن کرنا ہے، یعنی معاشرے میں بے حیائی پھیلانا ہے، اس کا مقصد ہے۔ ہماری بچیوں کو مغرب کی تہذیب کے بجائے اسلامی روایات کو اپنانا چاہیے۔ مغربی تہذیب سے مراد انگریزی تہذیب ہے جس کا کوئی جو ہے وہ سر پیر نہیں۔ یعنی مغربی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جس کے اندر بے حیائی ہی بے حیائی ہے، جس کے اندر اسلام کی مخالفت ہی مخالفت ہے۔ اس لیے اس کو اپنانے کی بجائے اسلامی روایات کو اپنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم سے عورتیں اپنے مقاصد سے ہی دور ہو جائیں اور مغرب کی پیروی شروع کر دیں۔ بقول شاعر، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔
یعنی ایسا علم جس سے عورت نہ رہے، تو پھر ایسے علم کو موت کہا گیا ہے، معاشرے کی عزت کی اور معاشرے کی بے حیائی کی جائے وہ اس کو بنیاد کہا گیا ہے۔ تعلیم نسواں سے مراد متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے، اور سونا چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے کہ بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اس طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے، تاکہ ان کی صحیح تربیت اور شعور بیدار ہو تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی ابھر سکیں اور قوم کو ان سے فائدہ ہو۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ حکومت بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست کرے اور پردے کا مکمل انتظام ہو، اور اسلام نے ہمیں جیسی تعلیم دی ہے ویسے ہی ان پر اثرات مرتب ہوں۔ عزیز طلبہ، اس مضمون کی ریڈنگ مکمل ہوگی، آپ اس مضمون کو اچھے سے یاد کیجیے گا، بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔